علی والا ہی ولی ہوتا ہے، علی والا ہی ولی ہوتا ہے، بلکہ ولی جو ہے وہ علی کا بگڑا ہوا روپ ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ، حالانکہ علی کا روپ بگڑ نہیں سکتا، لفظ علی کا بگڑا ہوا روپ ہے۔ جیسے گرامر میں دو الفاظ کی دو قسمیں، موضوع اور محمل، ہے نا، معنی دار لفظ، بے معنی لفظ، میننگ فل اینڈ نن میننگ فل ورڈز، وہ ہم روز مرہ کی زبان میں بولتے، روز مرہ کی زبان میں۔ تو جیسے آپ سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تو آپ نے پوچھا اور جناب کھانا وانا کھا لیا؟ تو صاحب کھانا تو سمجھ میں آیا، یہ وانا کیا چیز ہے؟ یا آپ کے یہاں گاف کے ساتھ بولتے ہیں، ہے نا؟ تو چائے وائے پئیں گے تو یہ چائے تو سمجھ میں آئی، یہ وائے کیا چیز ہے ہے نا؟ تو اس طرح بولتے۔ اگر کسی کو کسی سے چڑ ہو جائے، کوئی کسی سے حسد کرنے لگے، اور مان لیجیے اللہ نہ کرے یہاں پہ کوئی ایسے صاحب ہوں، کل یہاں کسی سے پوچھیں وہ کہ سنا تھا کل جو ہے فراز صاحب آئے تھے اور تقریر و بیان تھا ان کا، کون فراز وراز ہم نہیں جانتے، یعنی کسی کا نام بگاڑنا ہو تو اس کے نام کا پہلا حرف ہٹا کے اس میں واو گھسیڑ دیتے ہے نا، واو گھسیڑ دیتے۔ مولانا آصف صاحب ہیں، کون آصف واصف ہم نہیں جانتے۔ تو ایک تو میننگ فل ہوا، ایک میننگ فل ہوا، نن میننگ فل۔ لیکن اگر کوئی مولا سے جلنے والا ہو، کوئی مولا سے حسد رکھے، اور اگر اس کے سامنے علی کے فضائل بیان ہو تو وہ جل کے یہی کہے گا تم بڑا علی ولی کرتے ہو۔ تو اگر نام بگاڑے گا بھی تو نام کا بگڑا ہوا روپ بنے گا ولی، تو اس کی ذات کیسی عظیم ہوگی کہ جس کا نام بھی بگاڑو تو ولی بنتا ہے، ولی بنتا ہے۔ اس کی نام مبارک کی کیا تاثیر، ذاتیں تو چھوڑ دیجئے، ذاتیں تو چھوڑ دیجئے، نام کی تاثیر۔ اللہ اکبر۔ کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی، زندگی بھر علی علی کی مالا جپی، اور ہیں دیوانے، مجذوب ہیں دنیا کی نگاہ میں، چونکہ بال بکھرے ہوئے، لباس پھٹا ہوا، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے، کسی سے بات نہیں کرتے، کبھی سوتے نہیں دیکھا گیا، کبھی کھاتے نہیں دیکھا گیا، لیکن جب بھی کوئی بات چلی تو اس میں علی کا ذکر ضرور کیا۔ دریائے دجلہ کنارے بیٹھ کر گھروندے بنا رہے، مٹی کے گھر بالو میں۔ آپ کے ہاں بھی تنگ بھدرا ندی ہے نا، تو ندی کنارے بالو ہوتا، بچے کیا کرتے، گھروندہ گھر بناتے۔ تو ہیں بڑے لیکن بچوں والا کام ہے، ولی کا مزاج ہے، گھروندے بنا رہے۔ اتنے میں بادشاہ ہارون رشید کی سواری گزر رہی۔ تو آج بھی آپ دیکھیے منسٹر ایم ایل اے ایم پی آتے تو ایک طرف کا روڈ بلاک ہو جاتا، سائرن بتیاں آگے پیچھے، ہٹو بچو، ہے نا، منسٹر صاحب جا رہے، پبلک ساری کھڑی ہوئی۔ تو اس زمانے میں جب بادشاہ ہارون رشید کی سواری گزر رہی ملکہ زبیدہ کے ساتھ، ساری مخلوق جو ہے کھڑی ہے، دو رویا ہاتھ باندھے سر جھکائے، بادشاہ گزر رہا بیگم کے ساتھ۔ اب یہ سواری بڑی تیز رفتاری سے گزر رہی، لیکن دیوانہ جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون گزرا۔ شان بے نیازی ہے علی والوں کی، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، ہوگا اپنے دور کا بادشاہ، ہمیں کیا، ہمارے بادشاہ سے بڑا تھوڑی نہ ہے۔ تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ پلٹ کے نہ دیکھنا جو ہے بادشاہ ہارون رشید کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ گیا، کہ یہ کون تھا جس نے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں۔ کہا سواری واپس لے چلو۔ سواری واپس آئی،
قریب سے دیکھا، اچھا یہ بہلول ہے۔ ملکہ زبیدہ چونکہ وہ خوش عقیدہ خاتون تھی، فوراً سواری سے اتر آئیں اور حضرت بہلول دانا کو سلام کیا۔ آپ نے سر اٹھا کے دیکھا، سلام کا جواب دیا، پھر گھروندہ بنانے لگے۔ ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں، جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں۔ ملکہ زبیدہ جان گئی کہ اگر حضرت فرما رہے ہیں تو جھوٹ نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ علی والے ہیں، علی والے جھوٹ نہیں کہتے۔ فوراً عرض کرتی حضور اس کو بیچتے بھی ہیں، فروخت بھی کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا حضور کیا قیمت؟ کا 4 درہم۔ اس نے 4 درہم نکالے، نظر کیا، آپ نے اپنی انگلی سے اس پہ لکھا زیب یہ دال ہے زبیدہ۔ اب یہ سارا منظر جو ہے بادشاہ ہارون رشید چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے۔ انہوں نے 4 درہم نظر کیے، آپ نے اپنی جیب میں ڈال لیے، سلام کر کے واپس سوار ہو گئی۔ اب جب محل میں پہنچے بادشاہ اور ملکہ، تو بادشاہ ہارون رشید نے مذاق اڑایا ملکہ زبیدہ کا کہ تم بھی بڑی سیدھی ہو، بڑی بھولی ہو، بڑی بے وقوف ہو، ایک دیوانے کی باتوں میں آ گئی کہ زمین پہ مٹی کے گھروندے بنا کے یہ کہہ رہا کہ جنت میں محل تعمیر کر رہے، اور تم نے اس پر 4 درہم بھی دے دیے اس کو۔ اب زبیدہ نے یہ سوچا کہ بحث کون کرے، خاموش ہو گئی۔ اب رات نے جب اپنی زلفیں بکھرائیں اور دنیا محو خواب ہو گئی، ادھر شاہی محل میں شاہی پلنگ پر بادشاہ ہارون رشید محو خواب ہے، محو استراحت ہے۔ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ جنت میں سیر کر رہے ہیں، جگہ جگہ دودھ اور شہد کے چشمے جاری ہیں، اور پرندے چہچہا رہے ہیں، سونے چاندی کی عمارتیں ہیں، یاقوت و زمرد کی عمارتیں ہیں، بڑا خوشنما ماحول ہے۔ سیر کرتے کرتے اچانک دیکھتا کہ ایک بلند و بالا مقام پر ایک سفید موتی کا محل ہے، جس کی بناوٹ اور خوبصورتی نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اور جب اس محل کے دروازے پہ پہنچا اور اندر داخل ہونا چاہا تو دروازے پہ نام لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ بڑا خوش ہوا کہ ارے یہ تو ہماری بیگم کا محل ہے۔ اندر داخل ہونے لگا، فوراً سنتری نے روک دیا، خبردار، کہاں بڑے چلے آ رہے ہو؟ کہا یہ میری بیگم کا محل۔ کہا یہ تمہاری دنیا نہیں جہاں دھونس چلے گی تمہاری، یہ دنیا نہیں آخرت ہے، جس کی چیز ہے اسی کو ملے گی، جس کی چیز ہے اسی کو ملے گی۔ جیسے ہی یہ کہا ہڑبڑا کر اٹھ گیا، دیکھا کہ وہی شاہی پلنگ ہے، وہی محل کا کمرہ ہے۔ اب انا کو ٹھیس لگی تھی، اب صبح کا انتظار ہو رہا ہے، صبح جیسے ہی نمودار ہو تو بہلول دانا کی بارگاہ ہمیں حاضری دیں۔ الغرض کسی طرح رات کٹی، صبح کی نماز کے بعد فوراً جو ہے شاہی کوچوان کو حکم ہوتا ہے کہ گھوڑا گاڑی نکالو اور اسی مجذوب و دیوانے کی طرف لے چلو۔ اب شاہی سواری پھر بڑے تم تراق کے ساتھ شاہی محل سے نکلی اور حضرت بہلول دانا کی تلاش میں پھر آئی تو دیکھا کہ دریائے دجلہ کنارے بیٹھے اسی طرح مٹی کے گھر بنا رہے۔ بادشاہ ہارون رشید سواری سے اترتا ہے، بڑے ادب سے سلام کرتا ہے، ایک نگاہ اٹھا کے دیکھا، سلام کا جواب دیا، پھر گھر بندہ بنانے لگے۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں۔ کہا حضور اسے بیچتے بھی ہیں، فروخت بھی کرتے ہیں؟ پھر ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھا سر سے پیر تک، کہا کہ بیچتا تو ہوں مگر خرید نہ سکو گے، بیچتا تو ہوں لیکن قیمت ادا نہ کر پاؤ گے۔ اب یہ بات اس سے کہی جا رہی ہے جو اس کی حکومت 3 بر اعظموں پر ہے، 3 مہادویپوں پر، 3 کانٹیننٹس کا جو رولر ہو، ایشیا، افریقہ اور
یوریشیا پر جس کی حکومت زیر عنان سلطنت ہو، اس سے کوئی یہ کہہ دے کہ تم خرید نہ سکو گے تو اس کے لیے تو انسلٹ کی بات ہے، لیکن پھر بھی عرض کرتا ہے کہ حضور آپ بتائیں تو کیا قیمت ہے، منہ مانگی قیمت ادا کریں گے۔ کہا نہ تم نہ لے پاؤ گے۔ کہا سرکار بتائیے تو، من چاہی قیمت آپ جو کہیں گے پیش کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اپنی ساری حکومت کے عوض میں لے لو، یہ 3 کانٹیننٹس پر 3 مہادویپوں پر تمہاری حکومت ہے نا، پوری حکومت کے عوض میں ہم تم کو بیچ دیتے ہیں۔ کہا حضور یہ کیسا انصاف ہے، کل زبیدہ کو 4 درہم میں بیچا تھا، آج ساری حکومت کے بدلے میں بیچ رہے ہیں۔ مسکرا کے فرمایا زبیدہ نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا، تو دیکھ کر آ رہا ہے، تو دیکھ کر آ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس جنت کی لالچ دے کر ایمان کو ورغلایا جاتا ہے، جس دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے، تو یہ جنت تو دنیا میں علی علی کی مالا جپنے والے بیچ دیا کرتے ہیں۔ تو جو مولائی ہوگا وہ جنت کی لالچ میں بہکے گا نہیں، اس لیے اس کو پتا ہے کہ حسن اور حسین سید الشباب اہل جنت ہیں، تو انہی کے چشم و چراغ ہیں سرکار قلندر پیا، ہے نا۔ وہ قلندر کی ذات وہ ذات ہے کہ تمام اولیاء میں ایک مقام منفرد ہے، تمام اولیاء میں ایک مقام منفرد ہے۔ حضرت قلندر کی بارگاہ ہے، وہ قلندری کی وہ شان ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قلندری اپنی کمر میں سی رکھی ہے، قلندری در کمر بستم۔ اور قلندری وہ مقام ہے کہ جو دین اور دنیا اور آخرت اور دنیا دین اور آخرت ان تینوں مقاموں میں، ان تینوں عالم میں جو ذات بے نیاز ہوتی ہے اسی کو مقام قلندری عطا ہوتی ہے نا۔ وہ قلندر کے بارے میں فرمایا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے من لا یحتاج الی اللہ شیء، جو اللہ سے بھی کوئی حاجت نہ رکھتا ہو اسے قلندر کہتے ہیں۔ تو مخلوق کی طرف وہ نظر ہی نہیں کرتا، اس لیے حضرت لال بہاول شیر قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے پاکستان میں، آپ کی ذات ستودہ صفات سلسلہ قادریہ میں، آپ قلندر کے مقام پہ ہیں، حضرت لال شہباز قلندر ہے۔ اور جن حضرات کی زندگیاں اور سوانح حیات و کرامتیں آج تک کتابوں میں صرف پڑھی تھیں، چشم فلک نے ایک عرصہ گزرا، ایک زمانہ گزرا کہ نہیں دیکھا، تو قلندر زمان حضرت سرکار سید الحاج قلندر شاہ پیرن ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات جب دوبارہ اس عالم گیتی میں آپ تشریف فرما ہوئے تو ان سارے اصحاب جو طبقات اولیاء میں زمرہ قلندریت پہ فائز تھے، ان کی ذات کے اندر وہ ساری مجموعی صفات دنیا نے اپنی ان ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھ سے بنگلور میں ایک صاحب نے خود بیان کیا، آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ وہ ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ جن کا طریقہ علاج بڑا نرالا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہ جن کا نام صبغت اللہ صاحب تھا، وہ بنگلور میں ابھی بھی رہتے، اور سرکار کے ماننے والے چاہنے والے، اور جوگل شریف اکثر حاضری دیا کرتے تھے۔ ان کو بہت ہائی لیول کی ڈائیبٹیز کے بغیر انسولین کے وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے، اور
سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے آئے. اس زمانے میں کسی نے سرکار کی بارگاہ میں آم پیش کیے تھے اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کر رکھا تھا کوئی بھی میٹھی چیز، کوئی بھی میٹھا کھانا آپ نہیں کھا سکتے. اب آم کے یہ بڑے شوقین تھے اور للچائی ہوئی نظروں سے آم کو حسرت سے دیکھ رہے تھے. اب تھے ڈائیبٹیز کے مریض، سر جھکائے تھے کہ ادھر بابا نے آم اٹھا کے فرمایا کہ لے بچے کھا، لے بچے کھا. اب ایک بار پیر و مرشد کی طرف دیکھا، ایک بار ڈاکٹر کی ایڈوائس یاد آئی کہ خبردار میٹھے پہ کنٹرول نہیں تو زندگی سے ٹاٹا بائی بائی ہو جائے گا. ادھر وہ دنیا کا ڈاکٹر تھا، یہاں روح کا ڈاکٹر تھا. کہا کھا بچے کھا. اب انہوں نے آم کھا لیا، پھر دوسرا آم دیا، لے اور کھا. دوسرا آم، تیسرا آم، اس طرح ایک ایک کے بعد یہاں تک کہ ٹوکرے کے سارے آم خالی ہو گئے. اب انہوں نے قدم بوسی کی اور واپس بنگلور چلے آئے. اب جناب والا دوسرے دن کہا کہ اب ایک مرتبہ دوبارہ چیک اپ کرا لیں کہ ڈاکٹر بتا دے کہ بھائی زندگی کے کتنے گھنٹے بچے میرے پاس، چونکہ ایک ٹوکرا آم تو ہم کھا چکے. اب ڈائیبٹیز کا ایسا مریض جس کے لیے ایک آم بھی زہر کے برابر ہو، اس نے جو ہے ایک ٹوکرا آم کھایا، لیکن اپنی مرضی سے نہیں کھایا، کسی کے کھلانے پہ کھایا، ہے نا، کھلانے پہ کھایا. اب وہ صاحب دوسرے دن کلینک پہنچے، ڈاکٹر کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوا اور شام میں رپورٹ لانے جب گئے تو ڈاکٹر پھٹی آنکھوں سے حیرت کے ساتھ اس کو دیکھتا، کہا یہ تم ہی ہو جو کل آئے تھے؟ کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ تمہاری تو انسولین کے بغیر جو ہے کھانا نہیں کھاتے تھے اور آج جو ہے تمہارا بلڈ شوگر لیول جو ہے بالکل نارمل ہے، جیسے عام ہیلدی انسانوں کا رہتا. تو یہ کیا یہ تم ہی ہو؟ کہا کیا کیا تم نے، کون سا علاج ہے ایسا ہمیں بھی بتاؤ کوئی فارمولا تو ہماری بھی ڈاکٹری چل پڑے. تو مسکرا کر کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ خوب آم کھاؤ. ڈاکٹر ہے بولے یہ کیا مذاق ہے بھائی، بتا دو ہماری بھی ڈاکٹری چل پڑے گی. کہا ہم نے تو آم کھایا تو اچھے ہو گئے. کہا بھلا آم کھانے سے کیسے ڈائیبٹیز صحیح ہو جاتی ہے؟ کہا ہاں، کھلانے والے کا ہاتھ اگر قلندر کا ہو تو ڈائیبٹیز اچھی ہو جاتی ہے. ہاتھ اگر قلندر کا ہو، آم کو بھی لگ جائے تو زہر بھی شفا میں تبدیل ہو جاتا ہے نا، زہر بھی شفا میں تبدیل ہوتا. تو قلندر کہتے ہی ہیں اس کو جو اشیاء کی حقیقت کو بدلنے پہ قادر ہو. اشیاء کی حقیقت بدلنے پہ جو قادر ہوتا ہے وہی قلندر ہوتا ہے. اور یہ قلندر تو خود عبد القادر کا شہزادہ ہے نا. تو 18,000 عالم جس کے زیر نگین ہو، اس کی شان میں کچھ عرض کرنا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آفتاب کو دیا دکھانا ہے، سورج کو دیا دکھانا. ان کی شان ان کرامتوں سے نہیں بڑھتی، بلکہ کرامتیں تو ان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی ہیں. کرامتیں ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی ہیں. ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے، اگر آپ کو بتا دیں کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ یہ ان شکل بشر میں ہم جیسے بشروں کے درمیان جو اپنی زندگی گزار گئے، سب کا کڑوا سن گئے، جواب میں مسکراہٹ کا تحفہ بانٹ گئے، اس سے بڑی اور کوئی کرامت نہیں ہو سکتی. اگر کرامت ہے تو یہ ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا، عارف نے، کہ چاند کے ٹکڑے کر دینا کوئی معجزہ نہیں، سورج کو پلٹا دینا کوئی معجزہ نہیں، ابو جہل کی مٹھیوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا معجزہ نہیں ہے، آن کی آن میں لامکاں آتا جاتا آ کر جانا کوئی معجزہ نہیں ہے.
معجزہ تو یہ ہے کہ 63 برس عالم بشریت میں کیسے گزارے ہیں، عالم بشریت میں کیسے گزارے، یہ سب سے بڑا معجزہ۔ اس لیے قرآن نے معراج کے جانے پہ تعجب نہیں کیا، معراج کے سفر پر تعجب کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سفر سے واپس آنے پہ تعجب کا اظہار کیا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے رسالت کے ستارے محمد کی جب وہ اترا شب معراج۔ یہ پوائنٹ ہے جس کو آپ سوچیں کہ ایک قطرہ دریا میں مل جائے، اگر شے اپنے اصل پہ پہنچ جائے تو پھر اس سے جدا نہیں ہوتی، شے اگر اپنے اصل پہ پہنچ جائے اس سے جدا نہیں۔ قطرہ دریا میں مل گیا، دریا سے ندی سے کوئی قطرے کو جدا نہیں کر سکتا۔ سرکار گئے، واصل ذات خدا ہوئے، لیکن پھر یہ کرم فرمائی ہوئی کہ مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے واپس اس عالم بشریت میں تشریف لائے۔ یہ سب سے بڑا احسان و کرم ہے ان کا۔ وہ تو ازل سے، کیا یہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ والے بنے؟ کیا قلندر زمان دنیا میں آنے کے بعد ولی ہوئے؟ اگر یہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں تو اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ دنیا میں آنے کے بعد یہ مقام ولایت پہ نہیں پہنچے، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو ازل سے ولایت جن کے قبضے میں ہے، بلکہ جن کے دادا کا کلمہ پڑھنے والا ہی ولی ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں آ کے ولی نہیں ہوئے، ولی بنانے والی ذات قلندر ہے۔ یہ صرف ولی نہیں ہے، یہ ولی گر ہیں۔ یہ کسی کو اگر محبت سے تک لیں تو ولی ہو جائے، کسی پر اپنا دست شفقت و کرم پھیر دیں، کسی کو اپنے قدموں سے لگا لیں، کسی کو اپنے سینے سے لگا لیں تو وہ نعمت ولایت عطا ہو کہ جو سینکڑوں برس کے ریاضت و مجاہدے و عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ولی نہیں ہے، یہ ولی گر ہے۔ اولیاء ان کے کوچے میں بنتے ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے کا ولی اور ایک عام ولی، اس میں بھی وہی فرق ہوتا ہے جو نبی اور امت میں فرق ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہو غوث اعظم در میں آنے اولیاء، چوں محمد در میں آنے انبیاء؟ کہ حضور جس طرح سارے نبیوں کے بیچ میں ہیں، اسی طرح سرکار غوث اعظم سارے ولیوں کے بیچ میں، اور یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہ جشن، اس کا انعقاد اس لیے ہے تاکہ ہماری اور آپ کی معرفت میں اضافہ ہو۔ اس سے قلندر پاک کا کوئی بھلا نہیں، بھلا ہمارا ہے، بھلا ہمارا۔ وہ کس طرح؟ فرمایا ذکر الصالحین، ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ۔ انبیاء کا ذکر عبادت اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور یہ کفارہ تو ان کے لیے ہے کہ جن کے دل میں ابھی علی کی ولایت اور محبت نہیں سمائی، ورنہ جس کے دل میں علی بس جائے اس کے پاس گناہ ٹکتا ہی نہیں، لاکھ گناہ گار ہو۔ یہ بات نہیں کہ زمین آسمان ملا رہے، بلکہ حدیث پیغمبر ہے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسا کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی، بشرطے کہ محبت ہو۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند الفردوس میں ینابیع المودہ میں یہ روایت آئی، ارشاد فرمایا کہ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی علی ابن ابی طالب کے بغض کے ساتھ، اور کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا علی ابن ابی طالب کی محبت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اگر دنیا بھر کی نیکیاں جمع ہیں اور بغض علی و اولاد علی ایک طرف، اور دنیا بھر کے گناہ جمع ہوں اور محبت علی اور اولاد علی ایک طرف ہے، تو آپ میدان کربلا میں اس کا مظاہرہ دیکھ لیں
کہ حر بن یزید ریاحی ہیں، یہ وہی ہیں جس نے امام حسین کا قافلہ روکا، کوفے جانے نہ دیا، گھیر کے کربلا میں لائے اور مجبور کیا کربلا میں قیام کو۔ لیکن جب راستے میں لگام فرض کی امام حسین کی پکڑی تو امام حسین نے جلال میں آ کے فرمایا کہ تیری ماں تجھ کو روئے، تو حر بن یزید نے کہا میں چاہتا تو اس کا جواب دے سکتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں آپ کی ماں کون ہے، میں جانتا ہوں آپ کی ماں کون ہے، آپ بنت پیغمبر کے شہزادے ہیں، کوئی اور ہوتا تو اس کا جواب دیتا۔ یہ احترام نسبت مادری امام حسین حر بن یزید ریاحی نے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی ادا ایسی پسند آئی کہ شب عاشور رات بھر، اب یزیدی کیمپ میں ہے، یزیدیوں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ، نمازیں یزیدیوں کے ساتھ، سارے معاملات یزیدیوں کے ساتھ، رات بھر گزری، صبح فیصلہ دل نے کیا کہ نہیں حق امام حسین کی طرف ہے، فوراً یزیدی کیمپ سے امام حسین کی طرف آ گیا اور قدموں پہ گر کر معافی مانگی، فرزند زہرا نے سینے سے لگایا اور عرض کیا کہ کیا امام میری معافی ہو سکتی؟ فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد۔ اب امام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی کہ میں چاہتا یہ ہوں اپنے گناہوں کا کفارہ اس طرح ادا کروں کہ سب سے پہلے آپ کی طرف سے جو مارا جائے، جو آپ پر فدیہ ہو، جو آپ پر نچھاور ہو، وہ حر کی ذات ہو۔ امام نے ہر چند منع کیا کہ ابھی آئے ہو تم ہمارے مہمان ہو، آرام کرو، کہا نہیں مجھے اجازت دیجیے۔ اب امام حسین کی طرف سے لڑنے والا پہلا شخص وہی حر ہے جو کل تک یزید کی طرف تھا، صبح صبح امام حسین کی طرف آیا ہے، الغرض بہادرانہ لڑے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا، اور آخر وقت میں یہ عزت یہ شرف ملا کہ امام حسین کے زانوں کا تکیہ اس کے سر کو ملا، اور پیشانی میں جو تیر پیوست ہوا تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رومال امام نے اس کی پیشانی پہ باندھا، اور ایک چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ ہے۔ امام سے عرض کرتا ہے کہ مولا آپ کے نانا محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، آپ کے بابا علی مرتضیٰ ہیں، یہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، یہ آپ کے بھائی امام حسن کھڑے ہیں، یہ سب میرے استقبال کو آئے ہیں۔ اللہ اکبر! حر کا یہ احترام، یہ استقبال کے مرنے کے وقت اس کی روح کو ویلکم کرنے کے لیے سید المرسلین تشریف لا رہے ہیں، امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، سیدۃ النساء العالمین تشریف لا رہی ہیں۔ بات کیا ہے؟ کیا اس نے بہت نمازیں پڑھی؟ کیا بات ہے اس نے بہت حج کیا؟ کیا بات ہے اس نے بڑے اعمال نیک صالح کیے، بڑے حسنات و خیرات کا کام انجام کیا؟ کل تک یزید کی طرف تھا، صبح صبح امام کے پاس آیا فجر کی نماز کے بعد، اس کے بعد سے ایک وقت کی نماز کی مہلت نہیں، کسی تلاوت کی، کسی ذکر کی، کسی صدقہ و خیرات کی کوئی مہلت نہیں ملی۔ صرف کام یہ تھا کہ یزیدیت سے توبہ کی، حسینیت دل میں جمع ہوئی اور امام پر قربان ہو گیا، تو یہ شرف یہ عزت ملی کہ شہدائے اسلام کے سربراہوں کی فہرست میں اس کا نام آ گیا۔ ایک وقت کی نہ نماز، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، نہ ایک وقت کی نماز ہے حر کے پاس، یزیدیت سے حسینیت میں آنے کے بعد ایک وقت کی نماز بھی نہیں ہے۔ اگر نامہ اعمال دیکھو گے، نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی خیرات ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے تو حسین کی محبت ہے تو علی کی ولایت ہے تو اہل بیت کا غم ہے تو علی کا عشق ہے، اور یہی کافی ہے نجات کے اس منزل تک لے جانے کے لیے
کہ جہاں خود سواگت سرکار دو عالم کر رہے ہو، جہاں خود استقبال سیدائے کائنات کر رہی ہوں، یہ راستہ قلندر کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ مولا تعالی ہم سب کو ان آستانوں کا، ان بزرگوں کا باوفا بنا کے رکھے کہ جن کے در سے علی کا در ملتا ہے، جن کے گھر سے سیدہ کا گھر ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔